عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین دو تین ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا جس میں پولیس کی پٹائی کر رہے ہیں RSS اور BJP کے کارکنان۔ میں آپ کو ایک اور گوشالہ کے حالات بتاؤں گا، کس طرح جو ہے اس وقت ڈھانچے نظر آ رہے ہیں جانوروں کے، اور میانمار میں کس طرح کھلے عام قتل عام ہے۔ ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس کو دیکھ کر کے آپ حیرتناک ہیبت میں آ جائیں گے۔ مظفر نگر فسادات کے الزامات جن BJP لیڈران پر لگے تھے، وہ پورے کیس واپس لیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کتنا افسوسناک بات ہے۔ ووٹروں نے یہ بتایا ہے کہ بنگال میں BJP کو ووٹ جا رہے ہیں جبکہ ترنمول کا بٹن ہم لوگ دبا رہے ہیں۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ناظرین، مغربی بنگال میں BJP اور ترنمول کانگریس کارکنان کے درمیان تصادم کی بھی خبریں آ رہی ہیں، اور فیشن اسٹریٹ مارکیٹ میں کس طرح زبردست آگ لگی ہے، مہاراشٹر سے آ رہی خبر ہے۔ اور ارطغرل غازی ڈرامے کا جنون کس طرح سوار ہو چکا ہے نوجوانوں پر، کیا کچھ کر رہے ہیں، تصاویر کے حوالے سے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ ناظرین گرامی آپ لوگوں کو پتہ ہے کرنا کیا ہے، اس کے علاوہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ اس وقت ہم لوگوں نے جو ہے پہاڑی علاقوں میں اپنا راشن تقسیم کرنے کا کام، جو رمضان کٹ کے نام پر غریبوں کو، یتیموں اور بے سہارا افراد کو، غریب جو پہاڑی علاقے میں رہتے وہاں تک پہنچانے کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ لوگ اس سلسلے میں سنجیدگی سے لے کر کے اپنے عطیات وغیرہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس کی تفصیلات نیچے یہاں جو نمبر دیا جا رہا ہے اس میں واٹس ایپ کر کے حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے ناظرین گرامی پہلے کچھ ویڈیوز دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جو میانمار سے آئی ہوئی ہے۔ میں نے آج صبح وہ خبر دکھایا تھا کہ کم سے کم 50 لوگوں کو جو ہے قتل کر دیا۔ اب یہ کس طرح قتل کرتے ہیں نوجوانوں کو، یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ پوری ویڈیو ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے، اس میں شوٹنگ اور خون وغیرہ کے مناظر ہیں، لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہے سنسان پڑی ہوئی سڑکوں میں جب نوجوان گزر رہے ہیں تو فوجی ان کو کس طرح شوٹ کر رہی ہے۔ بائک میں جانے والوں کو، پیدل جانے والوں کو بھگا کر کے قتل عام مچا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے اس وقت میانمار کی۔ جن لوگوں نے ظلم کرتے وقت خاموش رہے تھے، آج وہی ظالم فوجی ان پر ظلم کر رہے ہیں۔ پوری دنیا بول رہی ہے اس ظلم کے خلاف، لیکن اس کے باوجود ظاہر سی بات ہے کہ یہاں کے فوجیوں کو اس وقت یہاں کے واسیوں پر عذاب بنا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ آئیے ناظرین گرامی، کل میں نے ایک ویڈیو آپ کو دکھایا تھا، گوشالہ کے نام پر رونے والے، گوکشی کے نام پر سیاست کرنے والے، گائے کے نام پر عام لوگوں کو مارنے والے، کس طرح سے جو ہے گوشالہ میں اس وقت جو ہے مری ہوئی یہ گائیں کیا کہہ رہی ہیں، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے کل ایک ویڈیو دکھائی تھی نوئیڈا کی۔ اب جو خبر آ رہی ہے یہ اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ یہ ایک عارضی گوشالہ ہے جو کہ جھانسی کے کشورا پورہ میں بنی ہوئی ہے، کشور پورہ میں بنی ہوئی ہے۔ اور یہاں دیکھیے لاوارث گایوں کو لا کر کے ڈال دیا گیا ہے۔ نہ ان کے لیے کھانے کا انتظام ہے، نہ ان کے لیے پینے کا انتظام ہے، نہ ان کی دھوپ سے بچاؤ کا انتظام ہے، بس لائے اور چھوڑ دیا۔ گائے کی پوجا کرنے والے گائے کے ساتھ کس طرح ناانصافی برت رہے ہیں، آپ اس سے سوال ضرور کیجیے گا یہاں کی حکومتوں سے۔ گاؤں کے لیے ایمبولنس لانچ کرنے والے اور ان کے لیے الگ الگ طرح کی اسکیم کرنے والے، یہ مری پڑی گایوں کے سلسلے میں آخر کون جواب دے گا؟ گوکشی بل کے نام پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور آج جن کے نام پر یہ بل بنائی جا رہی ہے کہ ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن انہی کے ساتھ کس طرح کا ظلم و ستم ہے یہ مناظر آپ کو بیان کریں گی۔ اس طرح ایک دو ویڈیو نہیں ناظرین گرامی، ہر دن ویڈیو آتی ہے، لیکن میڈیا جو گوکشی کے بل پر تو نہ جانے کتنے دن تک ڈیبیٹ کرتا ہے، آج مری پڑی ہوئی ان گایوں کو لے کر کے کوئی ڈیبیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان پر ہو رہے ظلم و ستم کو کوئی بولنے کو تیار نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ
यूपी में किसकी हुकूमत है और मरकज़ी हुकूमत किसकी है आप जानते ही हैं। इस वक्त ये लोग सब के सब गोदी मीडिया, ये जो नाइंसाफ़ी हो रही है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। ये वीडियो खुद भी देखें और दुनिया भर में फैलाने की कोशिश करें कि गऊ के नाम पर सियासत करने वाले खुद गायों के साथ किस तरह जुल्म की इंतहा कर रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए बीजेपी के कारकुनान और आरएसएस के कारकुनान किस तरह पुलिस को मार रहे हैं, ये वीडियो आप देख सकते हैं। वीडियो भी बहुत ज़्यादा इस वक्त वायरल हो रही है। ये आज पूरे यूपी का यही मंजर है। नाज़रीन गिरामी, कुछ हिंदुत्व तंजीमें ने पूरा समझ चुके हैं कि उन्हीं की हुकूमत है, उन्हीं का जो है सब कुछ चलेगा, अदलिया कुछ नहीं बोलेगा, कानून कुछ नहीं बोलेगा, इसलिए कि हुकूमत उनकी है। वो पुलिस के साथ, वकीलों के साथ जो चाहे, जिस तरह का चाहे रवैया इख्तियार कर सकती है, आम आवाम के साथ जुल्म सितम अपना सकती है। इस तरह की जो है सोच इन लोगों की बन चुकी है। इस वक्त ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये वृंदावन में चुंगी चौराहा नामी एक मशहूर चौराहा है। वहाँ पर जो है ये कारकुनान जो बीजेपी और आरएसएस से वाबस्ता हैं, पुलिस कर्मियों को दौड़ा करके पीट रहे हैं। इस वक्त ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, लेकिन इस तरह की वीडियोस यहाँ के चाटू मीडिया को समझ में नहीं आता और ना ही उस पर बोलने की हिम्मत है। नाज़रीन गिरामी, नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है। जिन्होंने फसादात मचाया, जो कई लोगों के बेघर होने का सबब बने, जो लोग कई मुसलमानों के कत्लेआम का सबब बने, उन लोगों के ऊपर दर्ज केस को भी ख़त्म कर दिया गया। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के एमपी एमएलए कोर्ट ने आज योगी हुकूमत के वज़ीर बराए गन्ना सुरेश राणा और सरधना के बीजेपी रुकन असम्बली संगीत सोम के खिलाफ मुजफ्फरनगर फसाद मामले को लेकर दर्ज केसों को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी। दोनों के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ बयान देकर साल 2013 में हुए फसादात को भड़काने के इल्ज़ाम में मुकदमा चल रहा था। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 27 अगस्त 2013 को मुजफ्फरनगर में आग लगी हुई थी। मलिकपुरा इलाके में मुमेरे भाइयों सचिन और गौरव का कत्ल कर दिया गया था। उसके खिलाफ नंगला मंडोर में महापंचायत हुई। इस पंचायत के बाद ही ज़िले भर में फसाद भड़का और पुलिस ने इस महापंचायत में शामिल सुरेश राणा, जो अभी बीजेपी हुकूमत में वज़ीर बराए गन्ना है, और सरधना से बीजेपी रुकन असम्बली संगीत सोम, बिजनौर के साबिक रुकन पार्लियामेंट भारतेंद्र सिंह, साध्वी प्राची और श्यामपाल के खिलाफ इश्तिआल अंगेज़ बयान देने का मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन अब इसको सब ख़त्म कर दिया है। इस केस को वापस ले लिया गया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी हुकूमत ने इसी साल के शुरू में काबीना वज़ीर सुरेश राणा, रुकन असम्बली संगीत सोम और कपिल देव के खिलाफ दर्ज मुकदमात को वापस लेने की मंजूरी दी थी। इसके बाद सरकारी वकील राजू शर्मा ने मुजफ्फरनगर वाक़ई एडीजे कोर्ट में सीआरपीसी की दफ़ा 321 के तहत दरख्वास्त दाखिल की थी ताकि अदालत से इन मुकदमात को ख़त्म किया जा सके। इसी दरख्वास्त पर आज अपना हुक्म सुनाते हुए अदालत ने दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा ख़त्म करने का फ़ैसला सादिर कर दिया। यानी जालिमों को छूट मिल गई, जिनकी वजह से जो है सैकड़ों लोग बेघर हो चुके थे, कई अफराद हलाक हो चुके थे और कई लोग बेघर और ज़ख्मी हो चुके थे। कई लोगों के घर उजड़ गए थे, कई बेवा हो गए थे, कई बच्चे यतीम हो चुके थे। उन तमाम लोगों के खाते और मुलजिमों को इस वक्त यहाँ की हुकूमत ने छोड़ दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चल रहा है। आइए नाज़रीन गिरामी, मगरबी बंगाल में पहले मरहले की वोटिंग जारी है और अभी से तरह तरह की खबरें सामने आने लगी हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के चीफ इलेक्शन अफसर को टैग करते हुए एक ट्वीट किया है, जिसमें कांथी जुनूब असम्बली हल्के के कई वोटरों की संगीन शिकायत का तस्करा किया गया है। तृणमूल यूथ कांग्रेस के कौमी नायब सदर सोहम चक्रवर्ती के जरिए पोस्ट करदा ट्वीट के मुताबिक कई वोटरों ने शिकायत की है कि वो वोट तो तृणमूल को दे रहे हैं, लेकिन वीवीपैट दिखा रहा है कि वोट बीजेपी को जा रहा है। इस ट्वीट को तृणमूल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी रिट्वीट किया गया है, जिसके बाद से जो है इस वक्त पूरा यहाँ का इलेक्शन सिस्टम इस वक्त मशकूक हो चुका है कि आप एक पार्टी को वोट दे रहे हैं और बटन किसी और पार्टी का नज़र आ रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर भारत में ये ईवीएम मशीन के ज़रिए से कहाँ तक पूरे इंसाफ के साथ जो है वोटिंग हो सकती है और कौन जीतता है कौन हारता है और वोट किसको जाता है कुछ पता नहीं चलता। लेकिन जो है आप अंदाज़ा लगाएं, और ये हर रियासत में इस तरह की जब भी वोटिंग होती है शिकायतें आती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इसको संजीदगी से नहीं लेता। इसी वजह से बार बार ये मुतालबे बढ़ते हैं कि ईवीएम को हटाओ और पहले की तरह पहले से बैलेट पेपर का इस्तेमाल करो, ताकि जो है पूरे गैर मशकूक तरीक़े से इंसाफ पसंदाना तरीक़े से जो है वोटिंग हो सके। लेकिन जाहिर सी बात है कि ईवीएम से इस वक्त जिस हुकूमत को या जिस पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा है वो ये कभी होने नहीं देगी। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, मगरबी मदनापुर के मोहनपुर और सालबोनी में भी इस वक्त जो है तसादम होने की खबरें आ रही
کہ بی جے پی اور سی پی ایم کارکنان کے درمیان جو ہے تصادم ہوا اور جو ہے مڑ بھیڑ ہونے کی بھی خبریں جو ہے آ رہی ہیں۔ بہرکیف اس وقت جو ہے بنگال اور آسام میں بڑے پیمانے پر ووٹنگ ہونے کی بھی خبریں ہیں۔ ناظرین گرامی، مہاراشٹر میں ایک کے بعد دیگرے لگاتار آگ حادثات کی ایک قطار لگی ہوئی ہے، اور اب جو خبر میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک ہے کہ مہاراشٹر کے پونے واقع کیمپ علاقے میں موجود فیشن اسٹریٹ مارکیٹ میں زبردست آتش زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ آگ اتنی شدید تھی کہ مارکیٹ کی تقریباً سبھی دکانیں جل کر خاک ہو گئیں۔ واقعے کی اطلاع پا کر موقع پر پہنچی دمکل کی گاڑیوں نے آگ پر قابو پا لیا ہے۔ اس حادثے میں کسی کے جان و مال کے نقصان کی خبر نہیں آئی، لیکن خبروں کے مطابق فیشن اسٹریٹ میں 500 سے زائد دکانیں ہیں جو خاص کر کپڑے کے اور جوتے اور دیگر سامان بناتے ہیں۔ اس دوران پونے کنٹینمنٹ بورڈ کی سی ای او امت کمار نے کہا کہ اچانک لگی آگ کے سبب پوری فیشن اسٹریٹ جل کر کے راکھ ہو چکی ہے۔ ابھی تک پتہ نہیں چل پایا کہ آخر یہ آگ لگی کس طرح سے ہے۔ فائر بریگیڈ کے افسر کے مطابق کنٹینمنٹ ایریا سے رات 9:30 بجے مدد کے لیے کال آیا تھا۔ آگ تیزی سے پورے بازار میں پھیل چکی تھی۔ 50 سے زائد فائر بریگیڈ گاڑیوں، 16 فائر ٹینڈروں اور 10 دیگر افسران مقامی لوگوں کے ساتھ آگ بجھانے میں لگ گئے۔ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب تقریباً 1:15 بجے حالات پر قابو پایا جا سکا، لیکن آپ اس منظر کو دیکھیں، اس تصویروں کو دیکھنے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ 500 سے زائد دکانیں اگر جل کر کے راکھ ہو گئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں رکھا ہوا پیسہ ہو یا پھر وہاں رکھی ہوئی قیمتی اجزاء جو پوری طرح تہس نہس ہو چکی ہیں، وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے ایک اور خبر کی جانب میں آپ کو لے چلوں۔ ارطغرل غازی ترکی کا یہ ڈرامہ اس قدر مشہور ہوا کہ اس کا جنون، اس کا کریز ابھی بھی ختم ہونے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگ اسی کے نام پر الگ الگ طرح سے جو ہے اس کا ایکٹنگ کر کے، اداکاری کر کے، الگ الگ طرح سے یوٹیوب میں ویڈیو بنا کر کے جہاں اس کے لیے اپنے آمدنی کا ذریعہ بنا رہے ہیں، وہیں پر پاکستان سے آ رہی خبر بھی آپ لوگوں کو اچنبھے میں ڈال دے گی۔ ترک ڈرامہ ارطغرل غازی سے متاثر ہو کر پاکستانی نوجوانوں نے ڈرامے کی نقل تیار کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شمالی پاکستان کے علاقے سوات میں رہنے والے 150 نوجوانوں نے 150 سے زائد نوجوانوں نے اپنے محدود وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ارطغرل غازی ڈرامے کی نقل بنانے کا ارادہ کیا، اور 15 سے 26 سال کی عمر کے ان نوجوانوں نے ڈرامے کی نقل کو عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد یوٹیوب پر نشر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس ڈرامے کا نام پاکستانی ارطغرل رکھا گیا ہے۔ کلاڑیاں، تلواریں اور دیگر ایسے اشیاء جو انہوں نے ڈرامے سے متاثر ہو کر بنانا شروع کی تھی، وہ اب فروخت بھی کی جا رہی ہیں۔ فروخت سے حاصل ہونے والے آمدنی کو ڈرامے کی شوٹنگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پاکستانی ارطغرل میں ارطغرل غازی کا کردار نبھانے والے محمد عباس کا ماننا تھا کہ ڈرامے سے متاثر ہو کر ہم نے اپنا ڈرامہ شوٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ محمد کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ڈرامے میں استعمال ہونے والی ساری چیزیں بنائی ہیں۔ پہلے تو صرف کچھ سین شوٹ کیے تھے، مگر بعد میں ہم نے پوری سیریز بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ محمد کا مزید یہ کہنا تھا کہ ہم میں سے بیشتر لوگوں کی ذریعہ آمدنی کوئی نہیں ہے، ہم اس ڈرامے کی تمام خرچے خود اٹھاتے ہیں، بہت ہی اچھا ہوگا کہ اگر ہمیں کوئی اسپانسر مل جائے۔ محمد نے یہ بھی بتایا کہ ترکش اداکار جلال آل نے انہوں نے ارطغرل غازی میں عبد الرحمن کا کردار ادا کیا تھا، انہوں نے بھی پاکستان کے دورے پر ان سے ملاقات کی تھی۔ محمد کا کہنا تھا کہ ارطغرل غازی ہمیں ہمارے خوبصورت ماضی سے روشناس کرواتا ہے، ہمیں بہت فخر ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک مرتبہ پھر جو اصلی ڈرامہ ہے، اس اصلی ڈرامہ سے زیادہ اس وقت پاکستان کے ساتھ میں بننے والے اس نقلی ڈرامے کی اس وقت جو ہے سرخیاں بہت زیادہ شائع ہو رہی ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ان کو ان کی نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات
جرأت و ہمت کا ہے اظہار